ایک بونے کا قصہ۔ ننھا مک غریب اپنی کال کوٹھڑی میں مایوس و نامراد پڑا ہوا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ شاہی خزانے سے چوری کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے، اس پر بھی وہ اپنی چھڑی کا راز کھولنے پر آمادہ نہیں تھا کہ کہیں کوئی اسے چھین نہ لے۔ اب اسے چپلوں سے ہی بھی کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ اسے دیوار سے لگے ہوئے چھڑ سے باندھ دیا گیا تھا۔ بہرحال اے عزیزو، دوسرے دن اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جان دینے سے یہ بہتر ہوگا کہ چھڑی کا راز فاش کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے آخری ملاقات کی درخواست کی۔ پہل تو بادشاہ اسے غپ سمجھا، لیکن جب مک نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کر دکھانے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے، تو بادشاہ کو تھوڑا سا یقین ہو گیا۔ مک نے اس سے یہ وعدہ بھی لے لیا کہ اگر اس کی بات سچی نکلی تو بادشاہ اس کی موت کا حکم واپس لے لے گا۔ بادشاہ اس پر بھی راضی ہو گیا۔ اس نے مک کی ہدایت کے مطابق چند اشرفیاں ایک جگہ زمین میں چھپا دیں اور مک سے کہا کہ اس کا پتہ لگائے۔ جادو کی چھڑی کی مدد سے مک نے چند لمحوں میں وہ جگہ ڈھونڈ لی۔ اب تو بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے یقین آ گیا کہ خزانچی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ غصے کے مارے اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ریشم کی ایک ڈوری خزانچی کے گھر بھجوائی کہ اس کا پھندا گلے میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے، نہیں تو کتے کی موت مارا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مک سے کہا، میں نے تمہاری جان بخشی کا وعدہ کیا تھا، سو تمہاری جان بخشتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس اس جادوئی چھڑی کے علاوہ کچھ اور راز بھی ہیں۔ تم صاف صاف بتاؤ کہ اتنا تیز بھاگنے کا بھید کیا ہے، اور وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو پل بھر میں تمہیں دور دراز مقامات تک پہنچا دیتی ہے۔ جب تک تم سب کچھ نہ بتاؤ گے تمہیں قید میں ہی رہنا پڑے گا۔ ایک ہی دن میں مک قید خانے کی زندگی سے تنگ آ گیا، سو اس نے چپلوں کی کرامات کہہ سنائیں۔ بادشاہ نے اس چپل کو خود بھی پہن کر آزمایا اور مک کی بات کو درست پایا، مگر وہ مک سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ ان چپلوں کو پہننے کے بعد بھاگتے بھاگتے رکنے کا کیا طریقہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلسل ناچتا رہا، سارے باغ کا چکر کاٹتا رہا اور رکنے کی خواہش کے باوجود رکنے پر قادر نہ ہو سکا۔ چند لمحوں بعد اس کی حالت غیر ہو گئی، تھکن سے بے حال ہو گیا، آخر کو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مک جی میں خوش ہو رہا تھا کہ بادشاہ کے ہاتھوں جو تکلیف اس نے اٹھائی تھی اس کا بدلہ اس نے لے لیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بادشاہ گرجنے برسنے لگا، اے ناہنجار، تیری جان بخشی کا وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے مجبور ہوں، نہیں تو اس گستاخی کا مزہ چکھاتا۔ اب اس سے پہلے کہ یہ دن گزر جائے تو اس ملک کی حد سے نکل جا، ورنہ جان سے جائے گا۔ بادشاہ نے جادوئی چھڑی اور چپل اپنے قبضے میں کر لیے۔ مک بیچارہ جان گنوانے کے ڈر سے چپ چاپ ظالم بادشاہ کی ریاست چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا، اور جیسا مفلس اور خراب وہاں آیا تھا، ایسی مفلسی اور بدحالی کے ساتھ وہاں سے کہیں اور جانے کے لیے چل پڑا۔ اسے رہ کر اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی قیمتی چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ اس ملک کا رقبہ کچھ زیادہ نہیں تھا، یہ مک کی خوش نصیبی تھی۔ 8 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ سرحد تک پہنچ گیا، مگر یہ 8 گھنٹے بھی کچھ کم نہ تھے۔ چپلوں کا عادی ہو جانے کی وجہ سے مک آرام طلب ہو گیا تھا، اور پیدل چلنے کی اب اسے عادت نہ رہ گئی تھی۔ باہر نو لشٹم پشٹم وہ سرحد تک جا پہنچا، سرحد پار کی اور ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی جائے پناہ دکھائی دے جہاں رات چین سے بسر ہو سکے۔ کچھ آگے ایک چشمہ دکھائی دیا جس کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، کنارے نرم گھاس اور دیودار کے درختوں کی کتار تھی۔ وہ پرفضا مقام مک کے جی کو بھایا۔
اور اس نے وہیں زمین کو اپنا بستر بنایا۔ اس نے جی میں ٹھانی کہ آدمی کی ذات بے وفا ہے، اس لیے اب ہمیشہ کے لیے انسانوں سے دور رہے گا، اور اسی جنگل میں عمر بھر اللہ اللہ کرے گا، جنگلی پھل کھائے گا اور چشمے کا پانی پیے گا، آدمی کا منہ بھی نہ دیکھے گا جب تک زندہ رہے گا۔ یہ سب سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو غریب بھوک سے نڈال ہو رہا تھا۔ پاس ہی اسے انجیر کے چند درخت نظر آئے، پکے پکے پھلوں سے لدے ہوئے۔ مک کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے چند انجیر کھائے۔ چشمے کا پانی پینے کے لیے نیچے جھکا، لیکن یہ کیا؟ پانی میں اس نے جو اپنا عکس دیکھا وہ کیسا تھا؟ سر پر گدھوں جیسے لمبے لمبے کان نکل آئے تھے، چہرہ لمبوترا ہو گیا تھا اور ناک پھول کر غبارہ ہو گئی تھی۔ مک دہشت زدہ ہو کر چیخ پڑا، یا خدا، یہ میرے اپنے کرتوت کا پھل ہے، میں سچ مچ میں گدھا ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں اپنی دولت گنوائی، اپنی بے وقوفی کی سزا پائی، اپنی غلطیوں کے سبب یہ نوبت آئی ہے۔ اب تیری دہائی ہے، تیری دہائی۔ مایوسی کے عالم میں وہ درختوں کے نیچے ادھر ادھر چکر کاٹتا رہا۔ دوبارہ بھوک نے ستایا، مگر کھانے کے لیے سوائے انجیروں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ سو اس نے پھر چند پھل کھائے، مگر اس بار ایک دوسرے پیڑ سے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو چونک گیا، اس بار کان غائب تھے۔ وہ بھاگتا ہوا چشمے کی طرف گیا کہ پانی میں اپنا عکس دیکھے۔ یہ کیا اصرار ہے؟ پانی میں اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی مک کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اب اس کے کان، ناک اور چہرہ سبھی اصلی حالت پر آ گئے تھے۔ پہلے پیڑ کے پھلوں نے اسے جس حالت کو پہنچایا تھا، دوسرے پیڑ کے پھلوں نے اس حال سے چھٹکارا دلایا تھا۔ مک نے دونوں درختوں سے انجیر توڑ کر الگ الگ جیبوں میں بھر لیے اور واپس اسی ملک کی طرف چل پڑا جسے چھوڑ کر اس جنگل تک آیا تھا۔